السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جہاں ہر چیز کا آغاز رکھا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام بھی رکھا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 1446 ہجری 2025 عیسوی رب نے ہم کو عطا کیا۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی اختتامی گھڑیاں پوری کرتا ہوا ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے ہم کو ایک سبق سکھا رہا ہے، ایک درس دے رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور ایک حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس حقیقت سے آگاہی پر جو سنبھل گیا، یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو گیا، اور جو بھی نہیں سنبھلا خابہ و خسر ہو گیا، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تباہی اور بربادی سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اپنی اختتامی گھڑیاں پوری کر رہا ہے، آج 28واں روزہ ہو چکا ہے، کل کا شاید آخری روزہ ہو یا اور ایک روزہ مل جائے، یا قسمت یا نصیب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جاتے جاتے ہم کو سبق سکھا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، میری مدت تجھے معلوم تھی کہ یا تو 29 دن رہوں گا میں یا 30 دن، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور میں پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن اے حضرت انسان، یہ یقین ہونے کے باوجود تجھے کہ تو نے بھی رخصت ہونا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن اس رخصتی کا ٹائم پیریڈ، تاریخ، دن تجھے نہیں معلوم۔ پتہ نہیں کب آ جائے، دن میں آئے، رات کو آئے، صبح آئے، شام آئے، کس کنڈیشن میں آئے، کھاتے ہوئے آئے، سوتے ہوئے آئے، چلتے اور پھرتے ہوئے آئے، بیٹھے ہوئے پہ آئے، تجھے نہیں خبر کس وقت تو نے رخصت ہو جانا ہے۔ اب جب تجھے اپنے اس رخصت ہونے کا علم ہی نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جنت کے حور عین تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور وہ آیت قرآنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو، دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا ڈر اور خوف، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کر لو، متقی ہو جاؤ، تمہاری زندگی تقوی والی ہو تو رب تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ کر لے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یقیناً ایسا ہو کر کے رہتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کیسے اپنانا اور اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر کس حد تک قائم کرنا ہے، یہ رب تبارک و تعالی نے خود ہی اپنے کلام پاک میں بیان کر دیا۔ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ڈرنے کا حق کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں مشغول ہو۔ یہ ہے اصل مقصود، اور یہ ایسا تقوی رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندے اور بندی کے تمام اعمال درجہ قبولیت کو پہنچا کر اس سے راضی اور خوش ہو کر دنیا بھی اس کی آباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی جنت والی کر دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، ہم کو سبق سکھا رہا ہے کہ تم نے بھی رخصت ہونا ہے، تو ہم اپنی رخصتی کی ذرا تیاری تو کر لیں، پتہ نہیں کب آ جائے، ملک الموت کب تشریف لے آئیں، بتا کر کے نہیں آئے گا کوئی بھی۔ اس لیے ہمہ وقت پوری زندگی اللہ کا ڈر اور خوف اس طور پر ہمارے اندر قائم رہے کہ اللہ اور رسول کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب العالمین ہماری زندگی میں بار بار یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، یہ سعادتوں والا مہینہ بار بار ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔